میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی زندگی مشکل پریشانیوں اور مسائل کی آماج گاہ ہے۔ ایک کے بعد ایک انسان پر مسلسل مصیبتیں، پریشانیاں اور محرومیاں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یوں کہے کہ میں نے کچھ نہیں کھویا۔ ایک انسان کو دنیا میں محرومی سے گزرنا پڑتا ہے اور تکلیفیں ایک کے بعد ایک اس پر آتی رہتی ہیں، کبھی بیماری کے راستے سے، کبھی فقر و فاقے کے راستے سے، کبھی لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی تکلیفوں کے راستے سے، کبھی کسی اور ذریعے سے وہ دنیا میں پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ یہ سارے غم، یہ ساری پریشانیاں دنیا کے لیے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام غموں سے نجات دے دے گا۔ دنیا میں غموں سے نجات ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسی زندگی چاہتا ہو کہ جس میں کوئی بھی غم نہ ہو، یہ دنیا میں ممکن نہیں۔ آخرت میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے لوگوں سے غم کو دور کر دے گا۔ جب لوگ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے تو جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جملہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، وہ کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ جاتی پہلی بات کیا ہے؟ وقالو، وہ کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون سا اللہ؟ کون؟ کیا کیا اس اللہ نے؟ الذی اذھب عنا الحزن، جس نے سارے ہمارے غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ معلوم ہے کہ جنت میں جاتے ہی انسان اپنے غموں سے نجات پائے گا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں غموں سے نجات ممکن نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی وجہ سے انسان کسی نہ کسی چیز سے محروم ہوگا۔ کبھی کسی کی وفات ہوگی جس سے محبت تھی، بیوی، شوہر، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، دوست۔ کبھی محنت سے کمایا ہوا مال، سرمایہ، گھر سیلاب میں، چوری میں کسی وجہ سے چلا گیا۔ کبھی غلطی نہیں تھی، جھوٹی تہمتیں لگیں۔ کبھی دعوت کے میدان میں گیا، لوگوں نے ستایا۔ کبھی دنیا میں آدمی زندگی گزار رہے ہیں اپنی، لیکن دشمن ان کے بن گئے حسد کی وجہ سے، کسی اور غلط فہمی کی وجہ سے، اور ستانے لگے۔ کیوں میرے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ غم ہوگا۔ غم آپ کے دروازے پر دستک نہ دے، دل کے دروازے پر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ دستک دے گا، اندر بھی آئے گا۔ آپ کو اس سے نپٹنا سیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں غم آئے ہی نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ ذات جس نے ہمیشگی کے گھر کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اب 11 مہینے کے بعد بدلی نہیں کرنا ہے، یہ کرائے کا گھر نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ ناراض بھی نہیں ہوگا اللہ کے، جیسے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ کہا کہ نکل جاؤ، جاؤ دنیا میں جاؤ، اب نکلنے والے نہیں۔ احلنا دار المقامۃ من فضلہ، یہاں ہمیشہ کے لیے مقام ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس نے ہمارے لیے حلال کر دیا اس کو۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں نہ ہم کو تھکن چھونے والی ہے اور نہ اس میں کوئی اکتاہٹ ہم کو ہونے والی ہے۔ آدمی پکنک پہ جا کے آتا ہے،
جا کے ایسے خراٹے لیتا آنے کے بعد میں ہاں پڑا ہوا ہے کیا ہے سفر میں گئے تھے. کون سا سفر تھا؟ پکنک والا. لیکن اتنا تھک گیا کہ جو آ کے سو گیا تو رات سے سویا تو دوپہر تک سویا ہے. پکنک سے بھی تھکتا ہے. پکنک میں کیا دل کی جو چاہتے ہیں خوشی موج مستی اس سے بھی تھکتا ہے. جنت میں نہیں. لا یمسنا فیہا نصب. مزے پہ مزے مزے پہ مزے اڑا رہا ہے وہاں پہ, نعمتوں پہ نعمتیں, ہر قسم کی لذت اڑا رہا ہے. لیکن ان سارے کاموں سے جو جنت میں آدمی جا کر کرے گا موج مستی کے, اس سے تھکے گا نہیں.